اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج بروز جمعہ 26 اپریل 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم تفہیمات الحکمت چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اللہ کی رحمت و برکت و سلامتی سے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر اور پورے پاکستان پر اللہ کی برکت، سلامتی اور رحمت ہو۔ آج میرا خیال یہ ہے، ہمیشہ جب سے میں تقریر کرنے لگا ہوں کافی عرصہ ہوا ہے، تو میں ایسی باتیں کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھتا ہوں۔ آج میرا خیال ہے میں آیات نہیں پڑھتا، بلکہ جس طرح ہمارے بالکل ایسے لوگ جو نہ تاریخ جانتے ہیں، نہ قرآن مجید، نہ عربی جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، وہ بیچارے دکاندار ہیں، کاشتکار ہیں، مسلمان تو ہیں مگر وہ ایسے مولوی سے پوچھ گچھ کر مسلمان ہیں۔ آج میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی طرح جو ان کا مزاج ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت علماء جو ہیں، ان کا ایک رویہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی تو اخبار میں خبر آ جاتی ہے، مطالبہ پیش ہو جاتا ہے، کبھی کسی رسال میں مطالبہ آ جاتا ہے کہ عیسائی پاکستان میں بائبل تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہمارے مذہب کو بڑا خطرہ ہے، ان پر کوئی پابندی لگائی جائے۔ کبھی مطالبہ آ جاتا ہے قادیانی کی تشہیر، تقریر، تحریر پر پابندی لگائی جائے۔ کبھی مطالبہ آ جاتا ہے شیعہ نے فلاں کتاب لکھی ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ کبھی مطالبہ آ جاتا ہے شیعہ نے فلاں تفسیر قرآن لکھی ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ کبھی مطالبہ آ جاتا ہے کہ شیعہ کی مجالس پر پابندی لگائی جائے۔ کبھی مطالبہ آ جاتا ہے کہ شیعہ کے ریڈیو ٹیلی ویژن سے جو نشریات عشرہ محرم میں ہوتی ہیں ان کو بند کرایا جائے۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام صرف مطالبات پر کھڑے ہیں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ہمارے اہل سنت علماء یہ مطالبہ بھی کر دیں کہ حکومت کو چاہیے ہوا اور بارش کے روکنے کا انتظام کرے، ورنہ تو ہمارے مذہب کی ریت کی دیوار گر جائے گی۔ ایسا مطالبہ پیش نہ ہو جائے۔ بھلا یہ کوئی باتیں ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہم بولتے رہیں، جو چاہیں بولیں، کسی کو کافر کہیں، کسی کو مشرک کہیں، گستاخ کہیں، جو کو کہیں، ہم بولتے رہیں، ہمیں کوئی نہ روکے۔ مگر شیعہ پر پابندی ہو، نصارہ پر پابندی ہو، فلاں پر پابندی ہو، قادیانی پر پابندی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں آزادی اظہار رائے۔ بھئی یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ ہے جتنے مسالک ہیں پاکستان میں اسلام کے، یا جتنے غیر مسلم بھی ہیں، جیسے کہ عیسائی ہیں، اور جیسے کہ پاکستان میں موجود ہیں عیسائی کافی تعداد میں، اور جیسے سکھ ہیں، ہندو ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کی جو ہے تبلیغ کرنا چاہیے۔ کیا رسول کے کسی پر پابندی لگائی تھی؟ یہ پابندیاں مناسب نہیں ہیں۔ یہ میں آپ ان سادہ مزاج لوگوں سے سادہ سی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا آج خیال ہو گیا کہ میں بس اپنے دوستوں سے جو ان پڑھ ہیں بالکل بیچارے، میں انہی سے بات کر رہا ہوں۔ میں بھی ان پڑھ ہوں، میں بھی اتنا تعلیم یافتہ بھائی نہیں ہوں، میں عالم نہیں۔ اگر میں عالم ہوتا میری بڑی داڑھی ہوتی، یہ داڑھی بہت چھوٹی ہے کیونکہ مجھ میں اتنا علم نہیں ہے، بس جتنی داڑھی اتنا علم ہوتا ہے۔ یہ میں ہیٹ نہیں کر رہا، رکھائی تو میں نے بھی ہے نا، مگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں جس کی بڑی داڑھی ہو وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی دراز نہ ہو جائے، میں دراز کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اسلام میں بڑے انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ مولوی صاحب جو کہے نا کہ فلاں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس مولوی صاحب سے کہہ دینا ایمان ہمارا خطرے میں ہوگا، تجھے تو کوئی خطرہ نہیں، تم مہربانی کر کے ہمیں یہ فتوے نہ دے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم سب متحد ہو کر رہو۔ پہلی بات تو مسلمان تو ایک نظریے پر متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک نظریہ توحید اور رسالت پر اور قیامت پر متحد ہونا چاہیے۔ باقی جو دنیا ہے، غیر مذاہب ہیں،
ان سے بھی ہماری محبت یگانگات ایک دوستی ایک رواداری ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہندو اور ہمارا ہمسایہ بیٹھا وہ مر جائے بھوک ہم اسے کوئی تعاون نہ کرے. اسلام یہ چیز نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرو مگر مسلمان سب سے پہلے ہے. اگر کوئی مسلمان بھوکا ہے مسلمان مر رہا ہے کسی صورت سے ہم پہلے مسلمان زندگی بچائیں. اس کے بعد اگر وہ غیر مسلم مر رہا تو اس کی بھی زندگی بچائیں. اللہ نے جب یہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا انہیں شیعہ سنی مسلمان ہندو کا نہیں کہا. انہوں نے کہا ایک جان ایک انسان کو انہیں بچا لیا اس نے میری کائنات کو بچا لیا. یہ صورت میدہ کے آیت نمبر 32 ہے. اور جس نے ایک جان کو قتل کر دیا تو اس نے پوری کائنات قتل کر دیا. مرغی کو روک دے مرغی کو روک دے سنتا تو مرغی. اچھا تو اسی طرح جو ہے نا یہ یعنی کہ انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا ہے اور کسی زندہ چیز کو ستانا نہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا میرے بھائی آپ ان پڑھ ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کوئی زندہ چیز کو تکلیف تو اس کو بھی ہوتی ہے. چاہے کہ چیونٹیاں جا رہی ہیں راستہ دے کر کوشش کریں وہ بیچاری مر نہ جائے. اگر آپ کے بس میں آئے تو ان کو اسی طرح ان کو بچائیں مارے نہیں کیونکہ وہ بھی ہماری طرح زندہ ہیں. جس طرح ہم زندہ ہیں جس طرح ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں بھوک پیاس محسوس کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی محسوس کرتے ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کریں. تو بات یہ ہے ایک مسلمان کا وجود جس مقام پر ہو گیا اللہ کی راہ پر تو فساد کی بات اگر کوئی مولوی تمہیں کہے خدا کے لیے وہاں اس کی بات پر لٹکو نہیں ہو جانا. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت میرے خیال ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے یہ آیت سورۃ توبہ میں کہ اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کی بجائے رب مان لیا ہے. اور رب ماننے کا مقصد ہے جس طرح اللہ کا حکم مانا جاتا ہے وہ ایسے اپنے مولوی کا حکم مانتے تھے. بات اب بھی وہی ہے کہ گویا یہ ایسا ہم پر یہ مولوی ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ جو کہتا ہے دوسرے مان جاتے ہیں. جب مولوی کہتا ہے اسلام خطرہ ہو گیا فلاں نے توہین قرآن کی ہے یا توہین رسالت کیا ہے تو 200-300 جو آدمی جمع ہو جاتا ہے جو جمع ہوتا ہے میں جانتا ہوں کتنے شریک ہوتے ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکے کیا آپ کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو اس بیچارے کو سب قتل کر دیتے ہیں مل کر. کوئی اینٹیں مار رہا ہے کوئی جوتے مار رہا ہے کوئی ٹنڈے مار رہا ہے بہرحال کوئی مکے مار رہا ہے تو ان کو سب کو مطلب یہ ایسا کام کرتے ہیں. تو بات یہ پوچھتے نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تحقیق نہیں کرتے. 200-300 میں بچانے والا کوئی یہ اسلام کی ہمدردی نہیں ہے یہ فساد ہے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین. اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الفساد اللہ فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. تو جس نے مولوی صاحب کا ایسے قاعدہ مانا جو اس نے آپس مان لیا تو گیا اس نے مولوی صاحب کو خدا مان لیا. ایسا نہ کرے خدا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ہر بات کی تحقیق کریں. مولوی صاحب کہتا ہے فلاں تک اٹھنا بیٹھنا شادی برادری ناز جنازہ آنا جانا بالکل جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اسے یہ تو کہیں ذرا آیت پڑھو. کیوں جائز نہیں ہے؟ آیت نہیں پڑھتا مولوی وہ اپنے کوئی اصول بنا لیتا ہے. بھائی ایسی بات نہ کرو. اچھا میں وہ اب دیکھ لیں یہ ہے ہر انسان صرف یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو ہم پکے مسلمان ہو گئے یا داڑھی رکھ لی پھر پکے مسلمان. تو نہیں بھائی نہیں یہ نہیں. اسلام ایک پورا نظام ہی آتا ہے. وہ پوری زندگی کے ہمارے ہر عمل اور ہر قول فعل کا احاطہ کرتا ہے. تو پوری قول فعل کا احاطہ کرتا ہے. ہم نے پوری طرح اس اسلام کے اندر ہی رہنا ہے. ہمارا ہر قول فعل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہے کیونکہ ہم ان پڑھ ہیں نا. میں اب ان پڑھوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم ان پڑھ ہیں
ہم نہ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، نہ ہم نے تاریخیں پڑھی ہیں، ہم کیسے معلوم کریں کیا جائز ہے کیا نہ جائے؟ بھائی ایک بات تو ہے، آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ آسان ہے۔ دوسری بات، آپ چاہتے ہیں نا ہمیں کوئی نہ ستائے، آپ چاہتے ہیں ہمیں کوئی گالیاں نہ دے، آپ چاہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہ مارے، تو اسی طرح تم بھی لوگوں کے لیے یہی سوچو۔ آپ چاہتے ہیں ہمارا کوئی مال چوری نہ کر لے تو تم بھی کسی کی چوری نہ کرو، آپ چاہتے ہیں نا ہمارا کوئی مال چھین نہ لے تم بھی کسی کا مال نہ چھین لو، آپ چاہتے ہیں ہماری عزت ہو احترام ہو تو آپ لوگوں کی عزت کریں اکرام کریں، آپ چاہتے ہیں نا ہم بھوکے ہوں تو ہمیں کوئی کھانا کھلائے تو ٹھیک ہے آپ بھی کھانا کھلایا کرو، آپ چاہتے ہیں ہم پیاس ہو ہمیں کوئی پانی پلائے تو تم بھی پانی پلایا کرو، آپ چاہتے ہیں ہم مسافر ہوں تو ہماری کوئی ضیافت کرے ہمیں مہمان بنائے تو تم بھی مہمان بنایا کرو، مہمان نوازی کیا کرو، آپ چاہتے ہیں نا ہمیں کچھ چیز ضرورت ہے ہم سائے سے لے لیں تم بھی ہم سائے کو دے دیا کرو، یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اوروں کے لیے پسند کرو، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ وہ زندگی رکھتی ہے۔ اگر جنگل میں کہیں سانپ آئے اسے نہیں مارنا، تو سانپ دیکھا تو مار دیا، نہیں چھوٹا موٹا سانپ ہے جنگل میں ہے چلو اپنی زندگی نبھائے، ہمیں کیا مارنا تھے، ہاں ہماری بستی میں آ جائے ہمارے گھر میں پھر ہم نے مارنا ہے، یہ ہو سکتا ہے ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو اسی طرح درندے جو جنگل میں چلو چلیں ہونا چاہیے، تو ہمیں نہیں، اللہ نے انہیں فضول تو پیدا نہیں کیا، ان کی ایک زندگی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں نہیں مارنا چاہیے۔ درندے چرندے جو بھی ہیں فضول چیز جو زندہ ہے حرام ہے تو فضول ان کو مارنا نہیں چاہیے، اور یہ اسلام ہے۔ اور ایک بات اب یہ ہے، یہ تو ہو گیا عمل کے علاوہ اب عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بس اللہ ہے، ہم تو کسی چیز کے واقف نہ تھے، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کچھ بڑے ہوئے، ہم نے دیکھا مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے شمال سے جنوب کی طرف، کبھی چل رہی ہے جنوب سے شمال کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ ستارے رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے، تو ہم سمجھے کہ یہ دنیا جو ہے حرکت میں ہے، کائنات حرکت میں ہے، ہم نے ایک چیز کو زمین پر رکھ دیا تو وہ حرکت نہیں کرتی، مگر اتنی زمین بڑی زمین حرکت کر رہی ہے، اتنی بڑی کائنات حرکت کر رہی ہے، تو ہم نے سوچا یہ اپنے آپ حرکت نہیں کر رہی، کوئی ہے جو اسے حرکت دے رہا ہے، اور کوئی ہے، ہم نے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے آپ نہیں بن جاتی، مکان بنانا ہو، کوئی چھوٹی سی چیز بنانی ہو، تو کچن بنانا ہو، باتھ بنانا ہو، کوئی شے بنانی ہو، چھوٹی چیز تو وہ اپنے آپ نہیں بن جاتی، چارپائی بنانا ہو، کرسی بنانا ہو، میز بنانا ہو، وہ اپنے آپ نہیں بنتی، اسے بنانے کے لیے اس کے بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بنانے والا ہوتا ہے وہ بناتا ہے۔ تو معلوم ہے اتنی بڑی کائنات بنی ہے تو شاید کسی نے اسے بنایا ہوگا، اور پھر یہ حرکت میں ہے تو کوئی اسے حرکت میں دے رہا ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں بڑا نظم و نسق ہے کائنات میں، دریا پہاڑ سے نکلتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں، اور یعنی کہ اونچائی سے گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ باری ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ سارا انتظام ہو رہا ہے، تو یہ انتظام اپنے آپ نہیں ہو رہا، سمندر کو گہرائی میں رکھا، پہاڑوں کو اونچا رکھا، اور دریاؤں کو وہاں سے جاری کیا، آخر کوئی عقل مندی کی بات ہے، ایک اونٹ کو دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک چیز کو ایک قرینے کے ساتھ بنایا گیا ہے، تو پھر ہم اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس طاقت نے انہیں بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں نظم و نسق قائم کیا ہے، وہ بڑی عقل مند کو دانا ذات تھی، اور کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور کوئی ہے جس نے نظم و نسق قائم کیا، اور کوئی ہے جو کائنات کو حرکت دے رہا ہے، بس ہم سمجھ گئے کہ وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم مولوی سے پوچھیں کہ اللہ ہے، ہم خود غور کرتے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اچھا اگر کوئی کافر کو دہریہ ہمیں ملے، وہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو جو قرآن کی آیت سناتے ہیں، نہیں وہ تو قرآن نہیں مانتا، جب خدا کو نہیں مانتا قرآن کا مانتا ہے، جب ہم
وہ کہ محمد مصطفیٰ نبی نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ آؤ قرآن دیکھو، وہی قرآن کو وہ نہیں مانتا، تو ہمیں اسے عقلی دلائل دینا ہوگا۔ تو اسی طرح عقلی دلائل کے ساتھ اپنے آپ بھی عقلی دلائل قائم کریں ہر چیز پر، اللہ پر، رسالت پر، قرآن پر، اور یہ ایسے قیامت پر، جنت و جہنم پر، صراط پر، میزان پر، یہ عقلی دلائل قائم کریں۔ یہ عقل ہر شخص رکھتا ہے، یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ عربی پڑھے، وہ دارس میں پڑھے، وہ فلسفہ پڑھے، نہیں، آپ سوچیں نا، سوچیں، اپنے اندر سوچنے کی قوت پیدا کریں۔ ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے، اس نے یہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے عقل دیا تم اس عقل کے ساتھ فساد برپا کرو، تم اس اپنی عقل کے ساتھ سوچو کہ کسی پر کس طرح جھوٹا کیس بنانا ہے، تم اپنی عقل کے ساتھ سوچو کہ کس طرح فساد برپا کرنا ہے۔ نہیں، ہاں، ہم نے عقل کے ساتھ اللہ کے بارے سوچنا ہے، کائنات کے بارے سوچنا ہے، تو وہ اللہ کا تو یقین ہو گیا۔ اب ہم جب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ نے نہ ہم سے کوئی اجرت لی ہے اور نہ ہم سے کوئی خدمت کرائی ہے۔ جو کچھ اس نے دین دیا یہ مکمل انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، اور اس نے اپنی جائیداد بھی لوگوں کو کھلا دی، اس نے اپنے طور پر کچھ نہیں بنایا، حتیٰ کہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہا سوائے اپنی جو بیوی کو کہ مجھے پانی لا کر دو۔ سب کام حضرت محمد مصطفیٰ اپنا خود کرتے تھے، کسی سے کوئی خدمت نہیں کرائی، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اس نے ایک آئین انسانیت دیا جس میں انسانیت کی بھلائی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچا نبی تھا، اور اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، اس نے اللہ کی عبادت کا، اس ذات کا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل تھی اس کی عبادت کا حکم دیا، تو ہم سمجھتے ہیں وہ سچا نبی تھا۔ اور جو قرآن مجید میں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں ایٹم کے متعلق بیان ہے، حالانکہ اس وقت تو رسول کریم نے کوئی لیبارٹری میں تجربہ نہ کیا تھا ایٹم کے متعلق، رسول کریم نے خود تو کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی۔ قرآن مجید میں موہنجو غرب ہے اس کا ذکر ہے، تو اس وقت رسول کریم ادھر نہ آئے تھے، نہ وہ موہنجو کو جانتے تھے، اگر ذکر آ گیا اس کا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ یعنی منفی اور مثبت جوڑوں کا ذکر ہے، مثبت اور منفی یعنی اس مطلب ہے کہ وہ ضدین کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں جو اذکار ہیں اور لوگوں کی نفسیات بیان کی گئی ہے، رسول کریم نے نہ کوئی فلسفہ پڑھا تھا، نہ اس نے کوئی کیمیا یا طبیعیات پڑھی تھی، نہ وہ ادھر آ کے انہوں نے موہنجو دیکھا تھا، کچھ نہیں۔ یہ صرف کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، تو وہ وحی اب ہمیں معلوم جو سچ ہے، اور جو ہمارے اجسام میں، جسموں میں، جسم سے جو کچھ ہمارے جسم ہیں اس میں جتنی نشانیاں ہیں تو وہ ہمیں معلوم ہے، قرآن میں بیان ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی بندہ تمام علوم پر اس طرح حاوی نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ سچے رسول تھے، اور دوسری بات ہے انہوں نے پچھلی کتابوں کی، پچھلے رسولوں کی تصدیق کی، سچے رسول تھے۔ اور پھر اس کے بعد اب رسالت تک ہم آ گئے، قیام یعنی کہ توحید، عدل اللہ کا، اور رسالت، اور پھر رسالت کے بعد امامت، یہ لازمی ہے۔ امامت کیوں لازمی ہے؟ میرے بھائی آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری فوج ہے پاکستان کی، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، فوج ہے نا، 6 لاکھ پر ایک آدمی مقرر ہے، چیف آف آرمی سٹاف۔ 20 کروڑ عوام ہے پاکستان، یا 22 کروڑ، اس پر ایک فرد مقرر ہے، وزیر اعظم، یعنی کوئی کنٹرولر ہے، کوئی منتظم ہے۔ رسول کریم کا فرمان ہے اگر 2 آدمی تم میں سے راستہ لے کر جا رہے ہوں تو ایک وہ امیر مقرر کرو، یعنی ایک کو بڑا بنا لو کہ ہم اس کے کہنے پر چلیں گے۔ اس طرح انسانوں میں، معاشرے میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب رسول کریم نے 2 آدمی چلنے والوں کو یہ کہا کہ آپس میں تم اتحاد کرنے کے لیے 4 ہو، 5 ہو، حتیٰ کہ 2 ہو تو ایک کو امیر بنا لو، اس کے ماتحت رہو، اس کا کہنا مانو، جس کو چاہو کہ اچھا ہے اسے بنا لو۔
تو اسی طرح جب وہ رسول کریم 4-5-2 آدمیوں پر ایک وہ امیر مقرر کرتا ہے، وہ رسول کریم جب اس دنیا سے جا رہا تھا اسے حق تھا نا کہ کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا، کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، تو آخر ان کو متحد رکھنا اور ان کو صحیح دین پر چلانا، ان کو نیکیوں کا حکم دینا، ان کو برائیوں سے روکنا، یہ آخر کسی نے کرنا تھا۔ مگر ہمارے بعض مولوی کہتے ہیں اہل سنت خصوصاً رسول کے نے کسی کو مقرر نہیں کیا، اگر کسی کو مقرر نہیں کیا تو یہ کیسے بن گیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ کہتے کہ انہیں صحابہ نے بنا لیا۔ اگر صحابہ نے بنا لیا، صحابہ مخلوق تھی، بندے تھے بھائی، نیک تھے تو بندے، رسول نہ تھے، ان کی طرح وحی تو نہ آئی تھی، وہ بندے تھے نا، انہوں نے ابوبکر کیوں کیا؟ اب کچھ لوگ ابوبکر کو نہیں مانتے خلیفہ، تو ان کے خلاف کیوں وہ مانے جانا مانے؟ یہ جو نہیں مانتے یہ بھی بندے ہیں، وہ جو مانتے ہیں وہ بھی بندے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کرنا ہے کہ خلیفہ رسول اللہ بنایا یا نہیں بنایا، ہم نے یہ بات نہیں کرنی کہ ضروری اس کو مانو، ہم جبرن ہم نہیں کہہ سکتے کہ جبرن کسی کو مانو۔ اگر اسی طرح کہا گیا کہ ہاں فلاں کو مانو، کل میں کہہ دوں گا کہ بھائی ہمارا خلیفہ شہباز شریف ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ہو، صحابہ تو تھے اپنے دور میں تھے، ان کے بعد بھی خلفاء بنتے رہے، 12 خلفاء آنے تھے، پھر کہتے ہیں جی 4 راشدین ہیں، اور کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تھا 4 راشدین، ان کا کہنا ماننا، باقی کو نہ ماننا، تو پھر یزید تو خلیفہ راشد نہ تھا، تو پھر کیا کیا اس نے؟ جس نے نہ مانا اسے خلیفہ، اس کا کیا ہوا؟ بھائی یہ جب حکومت بن جاتی ہے یہ مشکل ہے کہ تم نہ مانو، یہ بات ہی غلط ہے۔ تو 12 چلو چھوڑو اس باتوں کو، اب ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ پرکھ کیسے کریں کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، میں ان پڑھ بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، دیکھنا یہ ہے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اب ہم مدارس میں جائیں، 6 سال تک عربی پڑھیں، صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں اور قرآن کی تفسیریں پڑھیں، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، تو ہم نے دین کی پرکھ بھی کرنا ہے، تو کس طرح کرنا ہے؟ ایک بھی دین کی پرکھ اس طرح کرنا ہے کہ رسول کریم نے پہلی بات یہ ہے، جب وہ کہتا ہے کہ 4 آدمی پر بھی ایک امیر مقرر کرو، 4 آدمی جا رہے ہیں تو ایک امیر ہونا چاہیے، تو لاکھوں کی تعداد میں جو تھے اس پر رسول نے ضرور امیر مقرر کیا ہوگا، اور یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کون ہے امیر، یہ بات کی بات ہے۔ میں ایک عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بتاؤ، ایسے ایک ہمارا یہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں بھی بعض علاقوں میں کچھ رواج ہے کہ وہ ہوتے ہیں پیر، ہوتے ہیں پیر، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں، پیر و مرشد آتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ لوگ ان کو تحفے، تحائف، پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو اچھے کھانے بھی کھلاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آپس میں ہم ان پڑھ لوگ مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ ان پڑھ دوستوں سے مشورہ کر رہا ہوں، بالفرض ایک پیر فوت ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس پیر کے کسی ہمسائے کو پیر بنا لیں گے، پیر کے کسی جو اس کا کام کرنے والا مزدور اس کے پاس تھا اس کو پیر بنا لیں گے، یا پیر کے ساتھ جو آتا تھا، پیر کی کار چلاتا تھا، یا پیر گھوڑی پر آتا تھا، وہ گھوڑی پکڑے ہوتا تھا، پیر کا خلیفہ، وہ میراثی ہوتا تھا، پولی ہوتا تھا، کوئی ہوتا تھا، مگر پیر تھا سید۔ اب پیر کی وفات کے بعد ہم جو اس کے ساتھ آتا تھا اس کو پیر بنائیں گے، اس کے ہمسائے کو پیر بنائیں گے، یا جو پیر کے ڈیرے پر کام کرتا تھا اس کو پیر بنائیں گے، یا کہ پیر کے بیٹے کو پیر بنائیں گے، اگر بیٹا نہ ہو پیر کا تو پیر کے بھائی کو پیر مانیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رائے میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیر کے ہمسائے کو یا پیر کے اس شخص کو جو پیر کے پاس کام کرتا تھا یا پیر کے ساتھ آتا تھا اس کو پیر بنائیں گے، تو پھر تو میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پیر کے بیٹے یا پیر کے بھائی کو پیر بنائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ سید کا بیٹا ہی سید ہوتا ہے، اور آدمی سید ہے۔ ہم پیر کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سید ہے، یا ایسے ہی عزت کرتے ہیں اگر سید نہیں ہے
تو اس لیے کہ اس کے بزرگ نے ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، جیسے کہ سلطان باہو ہے تو اس نے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ امان ہیں ہم، قطب شاہی امان ہیں، وہ حضرت علی کی اولاد سے، تو پھر ان کا بھی احترام ہو گیا۔ تو ایک ناس کی وجہ سے احترام ہے، مولوی صاحب کہے گا ناس کی وجہ سے کوئی احترام نہیں ہے، کوئی سب برابر ہے۔ تو بھائی بات سنو، ناس یہ ناسب کی وجہ سے احترام اس جو اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے احترام کرنا ہے، وہ ناسب کی وجہ سے خود بندہ اپنے ناسب پر فخر نہیں کر سکتا، مگر دیگر لوگوں نے احترام ضرور کرنا ہے، کیونکہ اب میں کیوں وہ اس لیے کہ محسن کی اولاد کی عزت احترام کرنا ہوتا ہے۔ رسول کریم ہمارے محسن ہیں، حضرت علی ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا۔ اگر سلطان باہو کلمہ پڑھایا تو اس کے مرید ہو سکتے ہیں، رسول کریم نے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ تو دیا ہی رسول کریم نے، سلطان باہو نے تو اسی سے لیا، تو پھر اس کی اولاد کی عزت نہ کریں، یہ ناسب کا فخر نہیں ہے، ناسب کا فخر سید نہ کریں نا، اور دوسروں کو رسول کی اولاد کی رسول کریم کے پیار کی وجہ سے احترام کرنا چاہیے، تو یہ ناسب کا فخر نہیں ہے، یہ رسول کریم کی محبت ہے، اس کی وجہ سے سید کا احترام کرتا ہے۔ اب میں بھی تمہارے سامنے سید ہوں، کیا میری چال ڈال گفتگو سے آپ کو فخر معلوم ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی فخر نہیں ہے، میں آپ جیسا انسان ہوں۔ اگر کوئی اس لیے مجھ سے محبت رکھے کہ رسول کریم کی اولاد کہلاتا ہے تو وہ تو رسول کریم کا احترام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میرا احترام تو نہیں ہے، ایک نسبت کی وجہ سے احترام ہے نا، کہ جیسے آپ رسول کریم کے جوتے سے پیار کرتے ہیں، تو ڈنڈے پر جوتا لگاتے ہیں، جیب پر جوتا لگاتے ہیں، تو ہے تو رسول کریم کا جوتا، وہ بھی تو ایسا جوتا تھا جیسے اور جوتے ہوتے ہیں، مگر اس کو نسبت رسول کریم سے ہو گیا، وہ ہمیں پیارا لگتا ہے، حالانکہ وہ جوتا اصل تو نہیں ہے، ہمیں فوٹو بنایا ہوا ہے، ہمیں پیارا لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو رسول کریم کے روضے کا فوٹو بناتا ہے، روضہ تو جہاں موجود ہے موجود، یہاں پر کاغذ پر فوٹو ہوتا ہے، ہم اسے جا کر چومتے ہیں، کیونکہ وہ رسول کریم سے اس روضے کو نسبت ہے، اس تصویر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس کو رسول سے محبت ہے وہ رسول کریم کے متعلقات سے محبت رکھے گا۔ تو یہاں پر ہمارے اہل سنت بھائی کہیں گے تم جب رسول کریم کے متعلقات سے محبت رکھنا ہے تو رسول کریم کی وہ ازواج مطہرات سے بھی تو مودت رکھیں۔ بھائی ازواج مطہرات سے مودت رکھنے کا، ہم رسول کریم کے متعلقات سے محبت رکھتے ہیں، مودت اور چیز ہے، مودت اور محبت میں فرق ہے، لفظ دو ہے۔ اکرام تو ازواج کا ہے، مگر جو ان کی مودت اور ان کی فرما برداری کا حکم نہیں، اگر حکم ہوتا قرآن مجید میں کہ ازواج کی فرما برداری کو ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت تو ہے نا، جانب اللہ آدمی وہ مقرر کرے گا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک سید کا بیٹا سید ہوتا ہے، سید فوت ہو جائے تو ہم سید کے بیٹے کو یا اس کے بھائی کو پیر بنائیں گے۔ تو جب رسول کریم اس دنیا سے چلے، سید تو تھے ایک رسول کریم، ایک حضرت علی، امام حسن، امام حسین صاحب زہرا، یہ 5 تھے سید۔ آپ کہیں گے کیسے سید تھے؟ بھائی رسول کریم کے 2 بیٹے، سگے بیٹے تو ہیں نہیں، یہی نواسے تھے، بس یہی قریبی جو نواسے تھے یہی اس کی اولاد تھی۔ آپ بھی تو سیدوں کا احترام ان نواسوں کی اولاد سے چلا ہے نا، سید ان کا احترام ہو رہا ہے، حضرت جیسے عبد القادر جیلانی کا احترام ہو رہا ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے نا کہ امام حسن کی اولاد حسن حسین سید ہے، اس لیے ہو رہا ہے نا، اور کیوں ہو رہا ہے؟ وہی انسان ہے مگر اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ حسن حسین سید ہے۔ بھائی رسول کریم کے نواسے، رسول کریم کی دختر اور حضرت رسول کریم کے گھر والے یہی ہیں، ان کو سید کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، یہ رسول کریم نے خود فرمایا ہے کہ حسن حسین سید ہے، علی سید ہے۔ کیسے فرمایا؟ یہ حدیث ہے، اہل سنت علماء بھی مانتے ہیں کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن حسین سید ہیں، سردار ہیں، مگر جنتیوں کے سردار ہیں۔ جو ان کو سردار تسلیم نہ کرے وہ جہنمی ہے، جہنمیوں کے وہ سردار نہیں ہیں، جہنمیوں امام حسن حسین کو سردار نہیں مانیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ابوہما خیر منہما، ان کا والد ان سے بھی بہتر ہے۔ شاید اس بات کو تسلیم نہ کرے اہل سنت، اور حدیث ہے اس کو تسلیم کریں گے اہل سنت، وہ کہ یا علی انت تقسیم النار والجنہ، علی تو ہے جنت جہنم تقسیم کرنے والا، تو یہ تو حدیث تسلیم
اہل سنت بھی کریں گے جو جنت اور جہنم تقسیم کر رہا ہے، کیا وہ سردار نہیں ہے؟ یہ سردار ہے، اور یہ رسول کے اندر خاندان ہے، یہی رسول کے لیے اہل بیت ہے، اور چادر میں یہی ہے۔ اچھا یہ اب رسول اس مدت چلے گئے، تو ہم رسول کا جو خاندان ہے وہ کہہ گے جی ہاں وہ حضرت ابو بکر قریشی ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر قریشی ہے، ہاشمی نہیں ہے، رسول کا خاندان ہاشمی ہے۔ تو وہ کہیں گے جی حضرت عباس بن عبد المطلب بھی رسول کے چچا ہیں، بالکل رسول کے چچا ہیں، مگر رسول کے گھر میں یہ نہیں، ان کا اپنا گھر ہے، وہ یہ رسول کے گھر والے میں شمار کر رہا ہوں، اہل بیت۔ تو رسول کا اب ہم ان میں سے اہل بیت میں سے کسی کو اپنا پیر و مرشد بنائیں گے، اپنا ہادی و راہبر سمجھیں گے، اگر کوئی ہے تو پھر رسول کی اہل بیت سے ہوگا، کیونکہ اصحاب کو بھی تو کسی ہادی کی ضرورت ہے نا۔ اچھا